السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 7، حروف مدہ کی تختی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق نمبر 6 تھا، کھڑی حرکات کی تختی اور پھر کھڑی حرکات کی مشق۔ ہم نے کھڑی حرکات کی تختی کی جو ہدایات پڑھی تھیں اور کھڑی حرکات میں جو چیز پڑھی تھی وہی حروف مدہ ہے، صرف شکلوں میں فرق ہے۔ اہم ہدایات عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بچوں کو بتایا جائے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا الف یا واو، جس طرح بھی بتایا جائے۔ بچوں سے پوچھا جائے حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے، وہ جواب دیں گے۔ تو الف، واو، یا کو کیا کہتے ہیں حروف مدہ، یہ اس طرح سے سوال ان سے ہو جائے، پھر یہ حروف کب مدہ ہوں گے یہ بات ان کو سمجھائی جائے۔ الف کب مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور ساتھ بتا بھی دیا جائے کہ الف ہمیشہ ہی مدہ ہوگا۔ الف وہی ہوگا جو خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اگر خالی نہ ہو، اس پر کوئی حرکت ہو، جزم کی علامت ہو، تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ اور اس سے پہلے اگر زبر نہیں ہے تو بھی وہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ بات بچوں کو سمجھا دی جائے، آسان جائے لفظوں میں، یہ بات آسانی کے ساتھ بچے سمجھ سکتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش، یہ چیز بچے جزم میں اجمالی طور پہ پڑھ چکے ہیں اور یہاں تفصیلی طور پہ آ گئی ہے۔ مدہ لین کی بحث یہاں ان 2 تختیوں میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کی تختی اور سبق نمبر 8 حروف لین کی تختی، ان میں تفصیلی آ جائے گی۔ اور اجمالی طور پہ جزم کی تختی سبق نمبر 5، اس میں بچے پڑھ چکے تھے کہ یا سے پہلے زیر ہے تو لمبا کر کے پڑھیں گے، وہاں حمزہ یا زیر ای پڑھا تھا، اور یہاں حرف سے پہلے یا سے پہلے زیر ہے تو اس کو اتنا ہی لمبا کر رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ اور وہاں حمزہ واو پیش او پڑھا تھا، اور یہاں حمزہ کے جگہ باقی حروف آ کر وہی آواز پیدا ہو رہی ہے، واو مدہ۔ اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف شکلوں میں فرق ہے۔ حروف مدہ کے لکھنے میں فرق ہے، کھڑی حرکات کے لکھنے میں، دونوں میں فرق ہے۔ کھڑی حرکات کو پڑھی حرکات کی شکل جیسا لکھا جاتا ہے، اور حروف مدہ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے کہ زبر کے بعد الف ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، وہاں الف پر کھڑا جو ہے وہ حرف پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، پڑھی حرکات میں زبر زیر پیش۔ وہی پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات اگلے سبق میں ان تینوں کا فرق بھی آ جائے گا۔ یہ اضافی طور پہ ہم نے اس قاعدے میں، رحمی نورانی قاعدے میں، یہ جدول شامل کیے ہے کہ جس میں کھڑی حرکات، پڑھی حرکات اور حروف مدہ کا فرق ہے۔ اور یہاں بس اتنی بات بچوں کو سمجھا دی جائے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو دونوں کی تختیوں میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ جیسے حروف مدہ کی تختی میں سب سے پہلے، کھڑی حرکات کی تختی میں سب سے پہلے ہونٹوں والے حروف ہیں، پھر زبان والے اور آخر میں حلق والے، تو بالکل سیم اسی طرح، بالکل وہی انداز، وہی حروف کی ترتیب، وہی لائنوں کی ترتیب، وہی حرکات کی ترتیب بھی ہے، صرف شکلوں میں فرق ہے۔ آوازوں میں بالکل کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جیسے بچہ کھڑی حرکات کی تختی اس نے پڑھی تھی اور کھڑی حرکات کو وہ زبانی پڑھ رہا ہو، کوئی زبانی سن رہا ہو، تو وہ یہ فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ کھڑی حرکات کی تختی پڑھ رہا ہے یا حروف مدہ کی تختی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سیدھی پڑھے، چاہے وہ آخر سے شروع کی طرف پڑھے، چاہے وہ کوئی بھی لائن اوپر سے نیچے پڑھے یا نیچے سے اوپر پڑھے، تو بالکل دونوں ایک جیسی ہی ہیں۔ اس لیے ہم نے حروف کھڑی حرکات کی جو مشق تختی ہے وہ تفصیلاً لکھی ہے اور پوری لکھی ہے۔ یہاں حروف مدہ کو پڑھتے وقت جو 3 باتیں ضروری ہیں، جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، پہلی بات وہی ایک الف کی مقدار کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا، دوسرا حروف مدہ کو جھٹکا نہ دینا، اور تیسرا مجہول نہ پڑھنا، بالکل واضح آواز ہو، الف کی آواز ہو، یا کی آواز ہو، واو کی آواز ہو، درمیانی آواز جو بڑی یہ والی آواز ہوتی ہے وہ آواز بالکل نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ، اور ایک چیز یہ کہ حروف مدہ کے پڑھنے میں بچے آواز ناک میں نہ لے جائیں،
بچوں کو اس چیز سے روکا جائے۔ بہت سے بچے نون اور میم کے پڑھنے میں یہ غلطی کر دیتے ہیں، نا نو نی کو نا نو نی نو نی پڑھ دیتے ہیں، جبکہ نو واؤ کی آواز منہ سے، ایسے ہی نی یا کی آواز منہ سے آئے۔ نون اور میم ایسے حرف ہیں کہ ان کی آواز جو ہے نا وہ ناک میں جاتی ہی ہے، لیکن ناک میں آواز ٹھہرنے نہ دی جائے، اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس پر آواز نا کو نا نہ پڑھا جائے، اسی طرح نی کو نی نہ پڑھا جائے اور نو کو نو نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ ما مو می کو ما مو می یہ آواز نہ پیدا ہونے دی جائے۔ یہ جو ہے وہ اس طرف اساتذہ اکرام جن بچوں نے یہ تختیب پڑھی ہوئی ہے ان سے بھی سنیں تو بہت سے ایسے وہ طلباء بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ جب اس طرف توجہ نہ ہو تو پھر اس طرف یہ غلطی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی توجہ کرے پھر توجہ سے جب سنے گا، یہ چیز پیش نظر ہو، تو پھر بہت سے طلباء کی یہ غلطی بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ان کی غلطی اس طرح درست ہوگی جیسے یہ غلطی کبھی تھی ہی نہ۔ بہرحال یہ غلطی ختم کی جائے۔ یہاں عاجزانہ مشورہ وہی ہم نے حسب سابق عرض کیا ہے کہ تختی کو جوڑ کے ساتھ پڑھانے کے بعد صرف رواں شروع سے آخر تک سنا جائے، پھر آخر سے شروع تک سنا جائے۔ تمام سطور اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر 3 حروف ایک سانس میں ضرور سنے جائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ جو ہے وہ فا الف زبر فا، فا وا فا یا زیر فی، فا واو پیش فو، فا فی فو۔ پیچھے بھی کھڑی حرکات کی تختی میں بھی بالکل یہی فا فی فو ہی پڑھا گیا۔ اس کے بعد با بی بو پڑھا ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہاں با کھڑا زبر با ہے اور یہاں با الف زبر با، وہاں با کھڑی زیر بی اور یہاں با یا زیر بی۔ با وہاں پڑھا تھا با الٹا پیش بو، اور یہاں ہے با واو پیش بو، با بی بو۔ اس کے بعد وہی ما می مو، وہی ما می مو کی آواز نہ آئے بلکہ ما آواز منہ سے آئے، ناک میں نہیں جائے گی ما۔ اسی طرح می آواز منہ سے آئے، ناک میں آواز نہ ٹھہرے۔ اسی طرح مو آواز ناک میں نہ جائے، منہ سے آئے۔ اگر تھوڑی سی غلطی ہوگی منہ وہی ناک میں آخر میں نون غنہ جو ہے اردو میں جو ہوتا ہے وہ آواز بچے بالکل نہ پیدا کریں، مو واو کی آواز آئے۔ اس کے بعد اوٹوں والا آخری حرف وا وی وو، پچھلا صفحہ آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، بالکل یہی ترتیب ہے وا وی وو۔ اس کے بعد جو زبان والے حروف میں ان میں سب سے پہلے قاف سے چونکہ شروع ہو رہے ہیں تو قا قی قو، قا قی اوپر کی لائن میں ہے، تیسری لائن کے شروع قو ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کاف، زبان کی جڑ سخت حصے کے ساتھ تعلق ہے، کا کی کو۔ اس کے بعد زبان کا درمیان لگ رہا ہے، زبان کے درمیان تعلق کے درمیان والے جو 3 حروف ہیں وہ آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے جا جی جو۔ چھوٹے بچے ہیں ان کا بس یہاں تک سبق ہو، یہ سبق وہ جوڑ کے ساتھ سنا سکیں، پھر اگلی 3 لائنیں جوڑ کے ساتھ، پھر اس سے اگلی 3 لائنیں جوڑ کے ساتھ، اس سے اگلی 3 لائنیں جوڑ کے ساتھ۔ جب یہ 12 کی لائنیں بچوں نے 3 کر کے یا 6 کر کے سنا لی ہیں، پھر پوری تختی شروع سے آخر تک رواں سنی جائے، پھر آخر سے شروع تک سنی جائے، تمام لائنیں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر سنی جائیں۔ تختی بچوں کو مضبوط یاد ہو گئی ہے، تختی یاد ہو گئی ہے تو مشق میں پرانی چیزوں کے ساتھ یہی تختی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ہے۔ یہ محنت اگر ہو جائے تو بچوں کا وقت بہت قیمتی بن سکتا ہے۔ یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ ناظرہ ہے، اور اگر محنت نہ ہو تو یہ قاعدہ بھی نہیں ہے، یہ وقت گزاری تھی جو بچے کا بھی نقصان ہے اور استاد کا اپنا بھی نقصان ہے، خیانت بھی ہے اور بہت بڑے جرم کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو 3 لائنیں ہیں وہی شا شی شو یا ی یو۔ اس کے بعد زبان کی کروٹ لگ رہی ہے، وا ری رو۔ زبان کے کنارے والے 3 حروف لا لی لو نا نی نو، وہی نو آواز ہے، نو آخر میں نون غنہ نہ ہو، آواز ناک میں نہ ٹھہرے جائے، بات ختم ہو جاتی ہے، آسان ہے۔ را ری رو، زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں تا تی تو۔ 6 لائنیں پوری ہو گئی ہیں، 3 لائنیں یہ ہو گئی ہیں، 3 لائنیں بچے نے یہ جوڑ کے ساتھ سنا لی ہیں، 6 کی 6 لائنیں یاد کر کے لے آؤ، آسان سبق ہے، بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر اگلی 3 لائنیں، پھر اگلی 3 لائنیں۔ زبان کا جو ہے وہ نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ میں دا دی دو آ تی تو،
سا سی سو را ری رو۔ نرم حروف زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ وا ری رو، تینوں حروف ہو گئے۔ اس کے بعد زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے سیٹی والے حروف زا زی زو سا سی سو، 3 لائنیں پوری ہو گئی ہیں۔ اگلی جو موٹا زبان کی نوک والا حرف ہے نیچے کے دانتوں کے پیچھے موٹا حرف ادا ہونے والا صا سی سو، آخری حلق والے حروف شروع ہو گئے آ ای او، ہا ہی ہو، آ عی عو، ہا ہی ہو، غا غی غو، خا خی خو۔ یہی شروع جب بچے نے اس طرح سنا لیا ہے جوڑ کے ساتھ، مکمل تختی ہو گئی ہے، پھر رواں پوری تختی سنائے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ آخر سے شروع کی طرف سنائے، چوتھا طریقہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ کوئی ایک بات ضرور بچوں سے اس طرح سے چند لائنیں، کم از کم بھی 3 لائنیں، 7 لائنیں ہیں، 7 میں سے اس اول تو 7 کی 7 سننی چاہیے، کم از کم بھی 3 سننی چاہیے۔ جب بچہ 3 لائنیں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر سنا سکتا ہے تو گویا کہ اس نے سارا یاد کر لیا ہے، رٹے والی صورت ختم ہو گئی ہے۔ 3 لائنوں میں 1 لائن پہلی، 1 لائن درمیانی، 1 لائن آخری، یہ ہو سکتی ہیں۔ 2 لائنوں میں 6 لائنوں میں گویا کہ 5 لائنیں سنی جائیں تو درمیان سے صرف 2 لائنیں جو ہے وہ مس ہو جائیں گی، تو آسانی کے ساتھ یہ کام قاعدے کے ذریعے ناظرے کا کام ہو سکتا ہے۔ امید ہے ہماری گزارشات آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے، درد دل آپ حضرات محسوس کر رہے ہوں گے۔ حق تعالی ہمیں محنت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔